اب اس وحشت کے مختلف لیولز ہوتے ہیں. اب جیسے ایک بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے، بہت عبادت گزار تھے، تو ان سے کچھ گناہ ہوا، لیکن اس گناہ پر وہ شرمندہ تھے، اپنے اندر ندامت تھی کہ ہاں میرے سے غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ گناہ ان کی لائف میں ساتھ ساتھ چلتا رہا. بظاہر تو جتنی نعمتیں تھیں وہ ان کو ساری مل رہی تھیں، تو وہ حیران ہوئے. انہوں نے کہا میں گناہ تو کر رہا ہوں لیکن مجھ پہ کوئی وبال نہیں آیا. تو ایک دفعہ انہوں نے بڑی دعا کی کہ اللہ میں تو یہ گناہ مسلسل کر رہا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھ سے کوئی نعمت واپس نہیں لی، کوئی مجھ پہ اس کا وبال نہیں ہے، تو اس لیے اے اللہ اگر کوئی اس کا وبال ہے تو مجھ پہ کھول دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل پہ القاء کیا کہ دیکھو جب سے تم نے یہ گناہ شروع کیا ہے تو جو تہجد میں تمہیں رونے کی توفیق تھی نا وہ نہیں مل رہی، اب تمہیں تہجد میں رونا نہیں آ رہا. تو جو ایک وبال جو تمہیں اس کا پڑا ہے وہ یہ کہ وہ جو تم میرے لیے روتے تھے نا تہجد میں، اب تم نہیں رو رہے، تو یہ تمہارے گناہوں کا وبال ہے. تو اسی لیے انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو وبال اس پہ آتا ہے. تو ایک وبال جیسے عرض کیا کہ اللہ سے وحشت ہونے لگ جاتی ہے، پھر اسی طرح نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگ جاتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا نا کئی لوگوں کا کام صرف مولویوں کو بیش کرنا ہوتا ہے، مولویوں نے ایسے کر دیا، انہوں نے ایسے کر دیا، ریلیجیس ایکسٹریمزم، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. پھر کسی داڑھی والے کو دیکھیں گے بلا وجہ ہی ان کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، کسی حجاب والی کو دیکھیں گے اسی کو بیش کرنے لگ جائیں گے. تو یہ کیا لائف ہوتی ہے کہ آپ کو ہر اس چیز سے چڑ ہو رہی ہے کہ جس کا تعلق کہیں نہ کہیں دین سے جوڑا ہوتا ہے. اسی طرح ایک پروفیسر صاحب ہیں جو ہمیشہ کہیں نہ کہیں کنٹروورسی میں ہی ان کا نام ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو حجاب والی خواتین ہوتی ہیں وہ نارمل نہیں ہوتی. تو وہ پھر اس طرح کی سوچ ہو جاتی ہے کہ انسان کو ہر اس چیز سے وحشت ہو رہی ہوتی ہے کہ جس کا تعلق کہیں نہ کہیں اللہ سے جوڑا ہوتا ہے. تو یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب انسان گناہوں کی کثرت کرتا ہے تو اس کو نیک جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی دوری ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کے گھر میں قرآن ہے، ایون موبائل فون میں قرآن ہے، لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہوتی. تو گناہوں کا ایک وبال یہ بھی ہوتا ہے کہ نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے، کہ جو وہ نیکیاں کر رہا ہوتا ہے توفیق نہیں مل رہی ہوتی. اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے ڈیلی کے اذکار نہیں ہوتے، وہ کوئی نہ کوئی گناہ ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اب وہ ذکر کی توفیق جو ملنی تھی نا وہ نہیں مل رہی. اسی طرح اور بہت ساری نیکیاں، مثال کے طور پہ دعا کی توفیق نہیں ملتی. جب کبھی بہت زیادہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو، دعا سے وحشت ہو رہی ہوتی ہے، پتہ ہے کہ دعا مانگوں گا اللہ نے سب دے دینا ہے، لیکن دعا مانگی نہیں جا رہی ہوتی، دعا کر ہی نہیں رہے ہوتے. اسی پریشانی کے لیے لوگوں کی ترلے کر لیں گے، لوگوں کی منتیں کر لیں گے، اپلیکیشنز ڈال لیں گے، سفارشیں ڈھونڈ لیں گے، سب کریں گے، لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. تو یہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس لیے گناہوں کے وبال میں ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے، جیسے جو شخص گناہ کرتا ہے اس سے اس کا جسم بھی کمزور ہوتا ہے، ظاہری طور پہ بھی جسمانی بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو گناہوں کی وجہ سے اس پر حاوی. اس پہ ایک اسٹڈی یہ بھی کہتی ہے کہ چونکہ انسان منتشر ہو جاتا ہے اور گناہ چونکہ چیزیں ہی ایسی ہیں کہ جو اللہ نے منع کی ہیں. اب مثال کے طور پہ جو شخص حسد کرتا ہے وہ اپنے اندر ہی اندر کوڑتا رہتا ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ تو جو شخص حسد کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، ایکچولی بھی تباہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی عقل بھی تباہ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو گناہ ہوتے ہیں اس سے انسان کا دل بھی کمزور ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنرز کو ایک دفعہ خط لکھا اور جس میں بتایا کہ دیکھو تم جو دشمنوں کی فوجوں سے جو جیت رہے ہو یہ اس لیے جیت رہے ہو کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور تم گناہ نہیں کر رہے، اس لیے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. اللہ نے تمہارے دلوں کو مضبوط کیا ہوا ہے، تمہارے جسموں کو مضبوط کیا ہوا ہے، لیکن اگر تم گناہوں میں ان کے برابر آ جاؤ گے تو پھر تمہیں فتح نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو
بظاہر آپ کو دنیا کے اسباب نظر آ رہے ہوتے، انہی پہ ڈیسیجنز نہیں ہو رہے ہوتے.